السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جنت اور جہنم کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم جہنم والوں کے اوصاف کے بارے میں پڑھیں گے۔ جہنم والوں کے دو شانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے، تیز چلنے والے کے لیے 3 دن کی مسافت کا ہوگا۔ اتنا بڑا موٹا انسان بن جائے گا، چوڑا، ڈاڑھ، کھال اور ران کی لمبائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کی کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی، یعنی کھال 70 گز موٹی ہوگی، اور اس کی ران ورقان پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ میرے اور ربضہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی۔ پھولے ہوئے اور بدبودار جسم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ پھولے ہوئے ہیں، موٹے، ان سے بدترین بدبو آ رہی ہے، انتہائی سیاہ منظر پیش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ کفار کے مقتول ہیں۔ عبداللہ بن عکیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اہل جہنم میں سے ہوگا تو اس کے جسم کو پہاڑ کی مانند عظیم اور جسیم بنا دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ موٹاپا بذات خود ایک بلا ہے کہ جو انسان کے لیے تھکاوٹ اور بیماریوں کا باعث ہے، اور کہاں یہ کہ جہنم کے اندر آگ اور مصیبت اور تکلیف اور درد میں جسم بھی اور بڑا ہو جائے تاکہ زیادہ سزا بھگت سکے۔ جب ایریا کم ہوتا ہے تو سزا بھی کم ہوتی ہے، جب ایریا بڑھ جاتا ہے تو اسی کے مطابق پھر سزا بھی بڑی ہو جائے گی۔ پھر وہاں ان کا کھانا کیا ہوگا؟ سورۃ صافات میں آتا ہے 62 سے 68 تک، أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ۔ بتاؤ، ایسی مہمانی اچھی ہے یا تھور کے درخت کی جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا؟ وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ اہل دوزخ اسی کو کھائیں گے اور اس سے اپنا پیٹ بھریں گے، پھر اس پر انہیں پینے کو پیپ ملا کھولتا ہوا پانی ملے گا، پھر انہیں دوزخ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ یعنی کھانے کو جو ملے گا وہ بھی کانٹوں والا اور کڑوا ہوگا، اور پینے کو تو انتہائی گندا۔ پھر پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جوش مارنے والا کھانا ہوگا۔ سورۃ الدخان میں آتا ہے، إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ۔ بلا شبہ تھور کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، کھولے گا، ابلے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ پھر کھولتے پانی کا عذاب اس کے سر کے اوپر سے انڈیل دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ اس کے اوپر انڈیلو، چکھو، تو بڑا معزز اور شریف بنا پھرتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ۔ زقوم کے ایک قطرے کی تلخی کی شدت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اس کے بارے میں فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین پر ٹپکایا جائے تو زمین والوں کی زندگی کو تلخ کر کے رکھ دے۔ اب سوچ لو کہ جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا اس کا کیا بنے گا۔ یعنی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، جہنم میں نہ جانا، کیونکہ جہنم میں کھانے کو یہ سب کچھ ہوگا۔ پھر خاردار گھاس ہوگی۔ سورۃ الغاشیہ میں فرمایا ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ خاردار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دور کرے گا۔ پھر زہریلے کانٹے ہوں گے جن کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے، الا من ضریع، یہ بہت بڑے کانٹوں کی ایک جنس ہے۔ جب یہ کانٹے ہرے ہوتے ہیں تو ان کو شبرق کہا جاتا ہے، اور جب یہ کانٹے خشک ہو جاتے ہیں تو ان کو ضریع کہا جاتا ہے، اور یہ بہت زہریلے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اہل جہنم کے زخموں سے بہنے والا خون اور پانی وہ پھر دوبارہ جہنمیوں کو پلا دیا جائے گا۔ سورۃ الحاقہ میں فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون۔ سو آج یہاں نہ اس کا کوئی دلی دوست ہے اور نہ اس کے لیے زخموں کے دھومن کے سوا کوئی کھانا، جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ زخموں کے دھومن یعنی زخموں کی پیپ اور لہو یہ دی جائے گی۔ سورۃ المزمل میں آتا ہے کہ حلق میں پھنسنے والا کھانا ہوگا۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے بیڑیاں بھی ہیں اور دوزخ اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب بھی ہے۔ پھر اہل جہنم کا پانی یا ان کا پینا آنتیں کاٹ دینے والا کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ سورۃ محمد میں آتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور انہیں پینے کو کھولتا پانی دیا جائے گا، ابلتا ہوا پانی جو ان کی آنتیں بھی کاٹ کے رکھ دے گا۔ سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ یہ تیل کی تلچھٹ کی طرح کالا پانی ہوگا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا، برا مشروب ہے اور بری آرام گاہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کل محل، یہ پانی کالا ہوگا جیسے تیل کی تلچھٹ کالی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوزخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں، یعنی آنتیں وغیرہ، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کاٹتا گلاتا ہوا پیروں کے راستے سے باہر نکال دے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ رنگ، ذائقہ، خوشبو، ہر چیز انتہائی ہولناک ہوگی۔ اسی طرح بہت زیادہ ٹھنڈا اور بدبودار پانی بھی دیا جائے گا۔ سورۃ صاد میں فرمایا آیت نمبر 57 ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، یہ ہے سزا سو وہ اسے چکھیں۔ فلیذوقوہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اور دوسری اس کی ہم شکل کئی قسمیں۔ جہنمیوں کی جلدوں سے جو پیپ وغیرہ بہہ کے آئے گی وہ غساق ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ایک بدبودار ٹھنڈا ترین پانی ہوگا۔ پھر اسی طرح سورۃ ابراہیم کی آیت 16-17 میں آتا ہے من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من
كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ. اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہوگی اور پینے کو اسے پیپ کا پانی دیا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور اسے بمشکل ہی حلق سے اتار سکے گا. موت اسے ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں اور اس سے آگے اور سخت عذاب ہوگا. یہ جو طینۃ الخبال ہے، جہنمیوں کا نچڑا ہوا خون اور پیپ، اس کے بارے میں مسند احمد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی وجہ سے ایک مرتبہ نماز چھوڑ دے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے پاس دنیا اور اس کی ساری نعمتیں تھیں جو اس سے چھین لی گئی. اتنا بڑا نقصان کر لیا اس نے. اور جو شخص نشے کی وجہ سے 4 نمازیں چھوڑ دے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے طینۃ الخبال میں سے پلائے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا اہل جہنم کا نچڑا ہوا خون اور پیپ. یہ شراب یا کوئی بھی نشہ کرنے کے بعد نمازیں چھوڑنے کی سزا ہے. پھر اہل جہنم کا لباس، وہ بھی آگ کا لباس ہوگا. سورۃ الحج 19 میں آتا ہے هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. پھر یہ کہ تارکول کا لباس ہوگا. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے. ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانک رہی ہوگی. آگ کے جوتے اور تسمے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ والوں میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کو آگ کی 2 جوتیاں تسموں سمیت پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا جس طرح ہانڈی میں پانی سے جوش آتا ہے. وہ سمجھ رہا ہوگا کہ اسے سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ اسے سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا. پھر اہل جہنم کے بستر کے بارے میں آتا ہے کہ آگ کا بستر ہوگا. سورۃ زمر میں آتا ہے لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل. ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی. سورۃ الاعراف میں آتا ہے لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. ان کے لیے بچھونا بھی جہنم ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم ہوگا اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. جہنمی کس طرح لیٹیں گے؟ الٹے ہو کر. ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں پیٹ کے بل پڑا ہوا تھا. آپ نے مجھ سے ٹھوکر مار کے فرمایا اے جنیدب یہ تو جہنم والوں کا لیٹنا ہے. تو جہنم میں بیڑیاں، زنجیریں اور طوق ہوں گے، یعنی مجرموں کو زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا تاکہ وہ کہیں بھاگ ہی نہ سکیں. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں گھسیٹے جا رہے ہوں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں جھونکے جائیں گے. زنجیروں کی لمبائی کتنی ہے؟ سورۃ الحاقہ میں فرمایا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے پس اسے داخل کر دو. یعنی آپ دیکھیں ریپ کرتے 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 70 گز لمبی زنجیر اس کو باندھ دی جائے گی.
پھر جہنم میں جکڑے ہوئے ہوں گے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. اور جب وہ اس کی تنگ جگہ میں آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تو وہاں کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے کہ اب موت آ جائے، اب ہم مر جائیں، ہلاک ہو جائیں، لیکن وہ مریں گے نہیں. گردنوں میں توق ڈالے ہوئے ہوں گے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا. ہم ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا توق ڈال دیں گے. امام بخاری کہتے ہیں توق ہمیشہ گردنوں میں ہی ہوتے ہیں، اور یہ توق ٹھوڑیوں تک ہوں گے، یعنی گردن بھی اکڑی پڑی ہوگی، موو نہیں کر سکیں گے، رائٹ لیفٹ نہیں دیکھ سکیں گے. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں کئی توق ڈال دیے، بس وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، ان کے سر اوپر کو اٹھا دیے ہوئے ہیں. توق ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ حسن کہتے ہیں کہ بے شک توق جہنمیوں کی گردنوں میں اس لیے نہیں ڈالے جائیں گے کہ وہ رب کو عاجز کر سکتے تھے اور بھاگ سکتے تھے تو ان کو توق ڈال کے قابو کیا جائے، بلکہ توق اس لیے ڈالے جائیں گے کہ جب وہ شعلے ان کو اونچا لے جائیں گے تو وہ توق ان کو نیچے گرا دیں گے. یعنی جہنم کی آگ کی وجہ سے وہ کبھی اوپر جائیں گے تو پھر وہ نیچے گریں گے، اور توق کی وجہ سے وہ نیچے آئیں گے. پھر جہنم میں جو سایہ ہوگا وہ سیاہ رنگ کا ہوگا. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہے نہ عمدہ یا باعزت. 3 شاخوں والا سایہ ہوگا. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوگی اور نہ تپش سے بچائے گی. وہ اتنے بڑے بڑے شرارے پھینکے گی جیسے محل، جو اچھلتے ہوئے یوں معلوم ہوں گے گویا وہ زرد اونٹ ہے. یعنی اونٹوں جتنے بڑے تو ایک شرارہ ہی ہوگا. شرارہ وہ ہوتا نا جیسے ہلکا سا بس چنگاری ہوتی، چھوٹی سی چنگاری، وہ اتنی بڑی ہوگی تو اصل شعلہ اور اصل چنگاری اس کا کیا سائز ہوگا. پھر جہنم کی ہوا جو ہے وہ سخت زہریلی ہوگی. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، وہ ایک زہریلی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. یعنی سموم جو ہے یہ جہنم کی آگ کی حرارت سے گرم کی ہوئی ہوا ہوگی جو سانسوں کو پکڑ لے گی، سانس نہ آئے گا، سخت پریشانی میں مبتلا کر دے گی. اور حمیم سخت کھولتے ہوئے پانی میں جو انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا. اور پھر جہنم کے اندر کیڑے اور جانور بھی ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور اپنی خاص رحمت میں رکھے، کیونکہ ہم بہت کمزور انسان ہیں، جلدی پھسل بھی جاتے ہیں، غلطیاں بھی کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ایمان پر، اور اس بڑی بلا سے بچائے. حقیقت ہے یہ، وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ ہم سب کو کامیاب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.